السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. میرے انتہائی قابل احترام ستیدریش بزرگوں، قابل تکریم نوجوان بھائیوں، قابل شفقت میرے بیٹوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، صفحے آخرت کے 6 روزہ کورس میں سے آج تیسرا دن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے شروع ہوا چاہتا ہے، اور آپ لوگ ایک عظیم مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میں صدق کے دل سے رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ میرا اور آپ کا آنا اللہ ان لوگوں میں شامل فرما دے جو گھر سے نکلتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا آنا رب کریم ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کے نکلنے کو اللہ کے پیغمبر نے جنت کی راہوں پہ چلنا قرار دیا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بزرگ، میرے بھائی اور میرے یہ بیٹے بار بار اس چیز کو ذہن نشین کریں کہ دین کی یہ محافل، قرآن کی یہ مجالس، سنت کی تعلیم کی یہ خوبصورت اجتماع اور گیدرنگ، اللہ اسے اس اجتماع میں شامل فرما دے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا کہ فرشتے کچھ دین کی مجلسوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو رب کریم آخری فیصلہ یہ سناتے ہیں: گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ مجھے آپ کا دل چاہیے اور مجھے
آپ کی سماعتیں چاہیے، اور مجھے آپ کی کامل توجہ چاہیے، اور یہ آپ ہی کی خاطر چاہیے۔ صرف اس لیے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ فیصلہ ہے کہ جب تک کوئی دل و جان سے بیٹھتا نہیں ہے اس کے لیے ہدایت کے دروازے کشادہ نہیں ہوتے۔ آج کا ہمارا موضوع ہماری زندگی کا اہم ترین موضوع ہے، اور شاید بعض حوالوں سے ہمارے 6 روزہ جو کورس کے موضوعات تھے ان میں سے بھی اہم ترین موضوع ہے حساب اور پیشی۔ اللہ کے سامنے میری اور آپ کی پیشی، میری اور آپ کی حاضری اور زندگی کا حساب۔ کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ قیامت کا دن جب شروع ہوگا، پہلی دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب لوگ گھبرا جائیں گے۔ دوسری دفعہ جب پھونک ماری جائے گی تو سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، اور آہستہ آہستہ ان پہ موت طاری ہو جائے گی۔ اور تیسری دفعہ جب سور میں پھونکا جائے گا، ثم نفخ فیہ اخری فاذا ھم قیام ینظرون، تو جتنے لوگ مرے ہوئے تھے سب کے سب میدان محشر میں جمع ہونے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ان کو کیسے جمع کیا جائے گا، جمع کرنے کا انداز کیا ہوگا، فرشتوں کی ہر انسان کے ساتھ ذمہ داریاں لگی ہوں گی، ڈیوٹیز متعین ہوں گی۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ۔ ایک فرشتہ پیچھے سے اس کو چلانے والا، ایک اس کے ساتھ گواہی دینے والا۔ لوگوں کو میدان محشر میں لانے کے انداز مختلف ہوں گے۔ آپ کو تھوڑی زحمت ہو سکتی ہے طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ جو ہی تیسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا، ایک نیا جہاں، ایک نیا ماحول، ایک نئی زندگی، ایک نیا سما، نئے ضابطے، نیا ڈسپلن، نئی زمین، نیا آسمان، نئے اصول، نئے پیرامیٹرز، نئی کلاسیفیکیشن اور نئی درجہ بندیاں ہوں گی۔ سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو انسانوں کی شکلیں تبدیل ہوں گی۔ اس وقت میری اور آپ کی شکل ہے ہماری خوراک کے مطابق، جغرافیائی ماحول کے مطابق، والدین سے جو چیزیں انہیرٹ ہوئی ہیں، وراثت میں ملی ہیں، اس کے مطابق، ہماری اپنی جو لائف سٹائل ہے اس کے مطابق۔ لیکن جب تیسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو ہماری شکلیں پھر ویسی ہو جائیں گی جیسے ہماری دل کی دنیا ہے، جیسے ہمارے اعمال ہیں، جیسے ہمارے کردار ہیں، جس طرح کا ہمارا اخلاق ہے، جس طرح کے ہمارے رویے ہیں، جس طرح کے ہمارے عقائد ہیں، جس طرح کے ہماری آئیڈیالوجیز ہیں، نظریات ہیں، جس طرح سے ہماری زندگی کے اندر ہمارا کیریکٹر اور کردار ہے۔ تیسری پھونک کے بعد ہی، قبروں سے اٹھتے ہی، میدان محشر میں حاضری مکمل ہونے سے پہلے ہی، سفر شروع ہوتے ہی سب کچھ بدل جائے گا۔ کچھ لوگ قبروں سے اٹھیں گے، میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے، تو کفار کا تو یہ حال ہوگا کہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید میں جو ان کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تفصیل میں نہ جاؤں، صرف آپ کو قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی آیات ہی سنا دوں تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کفار کا کیا حال ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے
کہ جو گناہگار اہل ایمان ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ سورہ ابراہیم ہے۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا پڑھے لکھے ہمارے پیارے بھائیوں کو، بہنوں اور بیٹیوں کو بالخصوص اسے آپ کورس سمجھیں۔ حاضری چونکہ زیادہ ہے اس وجہ سے باقاعدہ ہم کو آپ کو لٹریچر نہیں دے سکے، وگرنہ ہمارا پیٹرن یہ ہوتا ہے اس طرح کے کورسز کا کہ باقاعدہ نوٹس دیے جاتے ہیں، ڈسپلے کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں چونکہ ہمارا پہلا ایکسپیرینس ہے، ٹیسٹ سے آپ نے نہیں ڈرنا، آپ کا ٹیسٹ نہیں ہونا انشاءاللہ۔ تو قیامت کے دن جب سب کچھ تبدیل ہو جائے گا تو کفار کا کیا حال ہوگا۔ یہ سورہ ابراہیم ہے، اس کی 10-12 آیات ایسی ہیں کہ انسان کو تڑپا دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال۔ کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں جو اس وقت ظالم کر رہے ہیں۔ ظالم سے قرآن مجید کی اصطلاح میں عموماً مشرک مراد ہوتے ہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، جو اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے، اس کے آسمان کی چھت کے نیچے رہتے ہوئے رب کریم کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں، بالعموم قرآن مجید بنیادی طور پہ ان کو ظالم کہتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو خبر نہیں ہے ظالم جو کچھ کر رہے ہیں، نہیں، اسے سب پتہ ہے۔ وہ ان کو مہلت دے رہا ہے ایک ایسے دن کے لیے جب وہ دن شروع ہو جائے گا ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی، محتعین قبروں سے نکلے ہی ان کی دوڑیں لگ جائیں گی، مقنعین رؤوسہم ان کے سر اوپر اٹھے ہوئے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم ان کی آنکھیں ایسی پتھرائی ہوں گی کہ پلک جھپکنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی، وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاء ان کے دل اڑے اڑے ہوں گے۔ اے میرے حبیب ان لوگوں کو خبردار کر دیجئے اس دن کے بارے میں جس دن پکڑ آئے گی تو یہ مشرک ظالم کہیں گے اے ہمارے رب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں مہلت دے دے، اب ہم تیری باتیں مانیں گے، تیرے رسولوں کے پیچھے چلیں گے، ان کی اطاعت کریں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا ایسا وقت نہیں آیا تھا جب تم قسمیں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے کہ تمہیں کبھی زوال نہیں آئے گا۔ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ
الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام۔ تم نے ان لوگوں کی رہائشوں میں رہائش بھی اختیار کی جو تم سے پہلے کافر اور ظالم تھے، وہ تباہ و برباد بھی ہو گئے تھے، تمہیں پتہ بھی چل گیا تھا ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے مثالیں بھی پیش کر دی تھی، اس کے باوجود انہوں نے بڑی چالیں چلی، انہوں نے بڑی سازشیں کی، انہوں نے بڑے مکر کیے ان مسلمانوں کے خلاف۔ ان کی چالیں ایسی تھیں اور ایسی مضبوط تھیں کہ لگتا تھا کہ ان کی چالوں سے پہاڑ بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ یہ 100 سال کی منصوبہ بندیاں، یہ 50 سال کی پلاننگ، یہ 2 صدیوں کی تدبیریں اور چالیں، یہ جاسوسی کے پورے نیٹ ورک اور یہ دجالی تہذیب کے سارے کلچر، ان کو ذرا ذہن میں لائیں، پھر قیامت کا منظر ذہن میں لائیں، پھر اللہ جو ان سے کہہ رہے اس کو ذہن میں لائیں۔ کبھی نہ سمجھنا کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں سے وعدے کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ اپنے وعدے پورے کرنے پہ غالب ہے اور اپنے منکروں سے بدلہ لینے والا ہے۔ کب؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الأصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب۔ جس دن زمین کو اس زمین کے علاوہ اور شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا، آسمانوں کو بھی تبدیل کر دیا جائے گا، اور یہ سب برہنہ ہو کے ایک میدان میں اس ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جو سب کے اوپر غالب ہے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے، ان کو بیڑیوں میں اکٹھے باندھ کے جکڑا ہوا ہوگا۔ سرابیلهم من قطران، ان کا لباس تارکول کا، گندک کا، لوک کا بنا ہوا ہوگا۔ وَتَغْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارُ، ان کے چہروں پہ آگ چھائی ہوگی تاکہ اللہ ہر انسان کو وہ بدلہ دے جو وہ کہتا رہا۔ اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ یہ پیغام ہے سب لوگوں کے لیے تاکہ یہ ہوشیار ہو جائیں، تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ وہ اللہ ایک ہے، اور تاکہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کر لے۔ کل میرے نوجوان بیٹوں نے کہا تھا کہ قرآن مجید آپ نے نہیں سنایا، آج قرآن ہی سنانا ہے آپ کو۔ قرآن میں ہے اتنا کچھ کہ بعض دفعہ لگتا ہے میں نے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، بس قرآن پڑھتے جائیں، ترجمہ سنتے جائیں، قرآن سنتے جائیں، ترجمہ سنتے جائیں۔ آخرت قرآن مجید کا بنیادی موضوع ہے۔ میں بد نصیبی محسوس کرتا ہوں اس معاشرے کی کہ ہمارا منبر و محراب ان موضوعات سے خالی ہو گیا۔ ہمارے خطیب اور ہمارے وائز، ہمارے جلسے، ہماری کانفرنسز، ہماری محافل، ہماری مجلسیں ان موضوعات کے اوپر زیادہ سر کھپانے لگے جو سیکنڈری قسم کے، ثانوی قسم کے موضوعات ہیں اور امت کو تقسیم کرنے والے ہیں، اور ان موضوعات کو بھول گئے جو قرآن کے موضوعات ہیں۔ یہ تو کفار کا حال ہوگا۔ دوسری آیات سے خلاصہ سمجھا جائے تو یوں لگتا ہے قبروں سے اٹھتے ہی دوڑیں لگی ہوں گی، سر اٹھے ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوں گی، گردنوں میں توق ہوں گے، لباس ان کا گندک کا، تارکول کا ہوگا، خارش کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں گے، چہرے ان کے ایسے سیاہ جیسے اندھیری رات کے ٹکڑے ان کے چہروں پہ چڑھائے ہوئے ہوں گے،
آنکھیں ان کی بالکل نیلی ہوں گی، پیچھے سے فرشتے ان کو دھکا دیتے ہوں گے، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، بعض اتنے بڑے مجرم ہوں گے، ان کی پیشانی ان کے چہروں پہ علامتیں ایسی ہوں گی، فرشتے پہچان جائیں گے کتنا بڑا مجرم ہے، ان کو پکڑ کے ایسے باندھیں گے کہ پیشانی کے بال کو یوں کھینچ کے اور پیشانی والے حصے کو کھینچ کے پاؤں کے ساتھ لا کے ان کو ایک گٹھلی بنا کے باندھ دیں گے۔ یہ تو کافروں کا حال ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ نے یہ بتایا ہے کہ ان میں سے جو چلتے ہوں گے ان کا یہ حال ہوگا کہ اللہ ان کے سر نیچے کر دے گا اور ان کے پاؤں اوپر اٹھے ہوں گے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے چلیں گے؟ بتانے والے نے کیا خوبصورت بتایا، جو اللہ دو ٹانگوں پہ چلا سکتا ہے وہ قیامت کے دن سر کے بل بھی چلائے گا۔ ایک اور آیت میں بتایا عميًا وبكمًا وصمًا، آنکھوں سے اندھے ہوں گے، کانوں سے بہرے ہوں گے اور زبان سے گونگے ہوں گے، کیونکہ وہ حق کو سنتے نہیں تھے، حق کو دیکھتے نہیں تھے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتے تھے، حق نہیں دیکھتے تھے، حقیقت نہیں دیکھتے تھے، وہ الٹی سوچتے تھے، ان کو الٹا چلا دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری قسم کے لوگ ہوں گے، اہل ایمان، مسلمان، 21ویں صدی کے لوگ، 20ویں صدی کے لوگ، میرے اور آپ جیسے خطا کار لوگ، میری اور آپ کی خطائیں اللہ معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمارے اوپر معافی کا قلم پھیر دے، ہماری اس مجلس کی برکت ہی سے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ لیکن وہ اہل ایمان جنہوں نے خطائیں کی ہوں گی، حساب سے پہلے ہی وہ بدلے کا دن شروع ہو گیا ہے، ان کو بدلہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ وہ شخص جو سود کھاتا ہے وہ قبر سے اٹھے گا، اٹھتے ہی باولا اور پاگل ہو کے اٹھے گا۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ شخص جو زبان کا دوغلا ہے، ادھر جاتا ہے ادھر کی بات، ادھر جاتا ہے ادھر کی بات، میاں کو اپنی بیوی سے، بیوی کو اس کے شوہر سے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بہن سے، باپ کو بیٹوں سے، بیٹوں کو باپ سے جدا کرتا ہے، اس کی زبان آگ لگاتی رہتی ہے، قبروں سے اٹھتے ہی اس کے منہ میں آگ کی زبان لگا دی جائے گی۔ وہ لمبی زبان 2 میل تک اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ وہ شخص جو یتیم کا مال کھاتا ہے، قبر سے اٹھتے ہی میدان محشر میں جیسے ہی بدلے کا دن شروع ہوگا، اس شخص کے ساتھ رب کریم کی طرف سے یہ معاملہ کیا جائے گا کہ جیسے ہی وہ قبر سے اٹھے گا اس کے پیٹ کو آگ سے بھر دیا جائے گا۔ وہ شخص جو کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، کسی کے پلاٹ پہ ناجائز قبضہ کرتا ہے، آپ کیا جانیں جس غریب نے 2.5 مرلے زمین پوری زندگی کی محنت کے ساتھ دعائیں کر کر کے جمع پونجی کر کے بنائی ہے، اور آپ نے اپنے ایک مربع کے ساتھ اس کو شامل کرنا معمولی مسئلہ سمجھا ہے، اس کی راتیں کیسے گزرتی ہیں اور اس کی جمع پونجی کیسے تباہ ہوتی ہے اور وہ بددعائیں کیسے دیتا ہے، اس ظالم کی زمین کے شوق کو پورا کرنے کے لیے 7 زمینوں کو گلے کا توق بنا کے اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا۔ وہ مالدار جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ کی بھی 2 قسمیں ہیں، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، اونٹوں میں بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، گایوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، بکریوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، بھیڑوں میں زکوٰۃ ہوتی ہے، ان کی خاص اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے نصاب مقرر کر دیا ہے۔ جو ان میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کو اور سزا دی جائے گی، جو سونے چاندی روپے پیسے میں سے زکوٰۃ نہیں دیتا ہے اس کو اور قسم کی سزا دی جائے گی۔ دونوں قسم کی سزاؤں کا رب کریم نے اپنے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ وہ لوگ جو ہمارے دیے ہوئے فضل میں بخل کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کا جمع کیا ہوا خزانہ
ان کے لیے بہتر ہے، بہتر نہیں ہے، کیا ہوگا؟ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ان کے بخل سے جمع کیا ہوا مال ان کو گلے کا طوق بنا کے پہنایا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے وضاحت کی کیسے طوق بنایا جائے گا۔ آپ نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ اس کے سارے خزانے کو، بخل ہوتا ہے، کنجوسی کا مطلب ہوتا ہے زکوٰۃ کا حق ادا نہ کرنا، غریبوں کا حق بھی کھا جانا، زکوٰۃ کا حساب نہ کرنا، دینے کی فکر نہ کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک سیاہ قسم کا گنجا سانپ ہوگا جس کی پیشانی کے اوپر 2 نقطے لگے ہوں گے، اس کے گلے سے لپٹ جائے گا، وہ آگے بھاگے گا، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگا، یہ جان چھڑائے گا، یہ سانپ اس کے پیچھے ہوگا۔ کس نے فرمایا؟ الصادق المصدوق نے، اللہ کے پیارے نبی نے، رحمت دو جہاں نے۔ آپ انسانوں کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم دھوکے میں رکھیں، جہاں جہاں آپ نے جو جو بتایا وہ سنانا ہمارا فرض بنتا ہے، کوئی خوش ہو یا ناراض ہو، جیسے جیسے آپ نے بتایا وہ ہم آپ کو بتائیں گے نہیں تو آپ دھوکے میں رہ جائیں گے۔ قرآن نے بھی کہا اور اللہ کے پیارے نبی نے وضاحت میں کہا، وہ اس کا خزانہ اس کے گلے کا طوق سانپ کی شکل میں بن جائے گا، یأخذ بِلِحْ زِنَتَیْهِ، اس کی بادشاہ کو یوں چیر کے کہے گا، انا مال انا کنز، میں تیری دولت، میں تیرا خزانہ، تو کہاں بھاگتا ہے؟ بدلے کا دن، حساب کا دن۔ الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ کا قرآن ہے۔ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یعنی حساب نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، جو 2.5% بنتی ہے سال کے بعد بنتی ہے اور سال میں 1 دفعہ بنتی ہے، وہ بھی نہیں دیتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کا انداز دیکھیے، یہ جو ایسے خزانے جمع کرنے والے ہیں ان کو مبارک ہو، ان کو مبارک ہو۔ اللہ نے کہا ان کو مبارک ہو، مذاق ہے نا، طنز ہے، تانا ہے ایسے بخیل آدمی کے لیے۔ اللہ نے کہا تیرے خزانے تجھے مبارک ہوں، ایک ایسا دن آئے گا یہ تیرے لیے دردناک عذاب بن جائے گا۔ اس دن جس دن ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، سونے اور چاندی کو وہاں گرم کیا جائے گا، گرم کر کے پھر ان کے باقاعدہ سکے بنائے جائیں گے، تھال بنائے جائیں گے، کچھ پلیٹیں بنائی جائیں گی، کچھ سکے بنائے جائیں گے، مختلف قسم کے اس کے سائز بنائے جائیں گے، جتنا وہ خزانہ تھا اس طرح کے سائز بنا کے فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، تیری پیشانی کے اوپر وہ گرم گرم سکوں کے ذریعے جہنم کی آگ میں تپا کے داغ لگایا جائے گا، وَجُنُوبُهُمْ، تیرے پہلوؤں پہ بھی داغ لگایا جائے گا، وَظُهُورُهُمْ، تیری کمر کے اوپر بھی داغ لگایا جائے گا، اور کہا جائے گا ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ تیرا خزانہ ہے، مزے چکھو نا اس کے۔ مختلف انداز ہوں گے۔ تیسری قسم کے لوگ جو نیک لوگ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کے اپنے انداز ہوں گے اور بڑے ہی نرالے اور بڑے خوبصورت انداز ہوں گے۔ سب سے خوبصورت ایک انداز ان متقین کا، پرہیزگاروں کا، جو احادیث مبارکہ میں بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان ہوا ہے، وہ ایسا خوبصورت انداز ہے کہ دل عش عش کر اٹھتا ہے۔ سب سے خوبصورت پہلو یہ ہوگا کہ قبروں سے اٹھتے ہی ان کے
کے چہرے یہ نہیں رہیں گے. بے شک وہ بلال حبشی تھا, بے شک کالے رنگ کا تھا, بے شک موٹے موٹے اس کے ہونٹ تھے, بے شک چپٹی ہوئی اس کی ناک تھی, بے شک چھوٹا یا جیسا بھی اس کا قد تھا, لیکن آج سب کچھ بدل جائے گا. قبروں سے اٹھتے ہی بلال حبشی, کالے گورے, کوئی بھی قسم کا شخص, لیکن کردار اگر اس کا اچھا ہے تو اس کے چہرے پہ نور کی کرنیں ہوگی. کتنا نور ہوگا؟ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نور کی کرنیں پھوٹ پھوٹ کے ان کے آگے آگے بھی روشنی پھیلا رہی ہوں گی, دائیں طرف بھی روشنی پھیلا رہی. یہاں روشنی ہوگی اعمال کے حساب سے. سب کچھ بدل چکا ہے, سورج بے نور ہو چکا ہے, چاند بہنا چکا ہے, ستارے جھٹ چکے ہیں, آسمان بدل چکا ہے, زمین بدل چکی ہے, ضابطے بدل چکے ہیں, ذاتیں ختم ہو گئی ہیں, برادریاں ختم ہو گئی ہیں, زمین چٹگل میدان ہے, لباس بھی اتر چکے ہیں. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے سب ننگے اور برہنہ ہیں, اللہ کی عدالت میں ہے. ماں جی نے پوچھا اللہ کے پیارے نبی سے, مرد بھی ننگے, عورتیں بھی ننگی, اے اللہ کے نبی میدان محشر میں شرم و حیا کی پیکر عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا, شرم و حیا کی پیکر ماں نے پوچھا, تب تو ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا, عائشہ دوسروں کی طرف دیکھنا تو کجا, ان کو تو اپنا آپ دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوگی. آنکھیں پٹی ہوئی, دل اڑے ہوئے, میدان محشر کا ماحول دیکھنے کی سوچ بھی کسے آئے گی؟ پسینے میں ڈوبے ہوئے شرابور, سب کچھ بدل گیا ہے. یہ آخری دن ہے. اس کائنات کے اوپر, اس زمین کے اوپر اس کو بدل کے ایک نئے انداز میں اللہ کا نظام عدل قائم ہوگا, انصاف کی عدالت لگے گی. یہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا. یہاں اللہ بتائیں گے کہ اچھا انجام کن کا ہے اور برا انجام کن کا ہے. بالخصوص فجر کی نماز پڑھنے والے اور عشاء کی نماز پڑھنے والے اور مسجد میں آ کے پڑھنے والے, باجماعت پڑھنے والے, آپ نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ. جو اندھیروں کے اوقات میں مسجدوں کی طرف چل کے آتے ہیں, مبارک ہو ان کو, اللہ ان کو کامل نور عطا فرمائے گا. کامل نور. جب تھوڑا سا نور بھی باہر نکل رہا ہوگا, جب تھوڑی سی روشنی بھی دائیں طرف پھیل رہی ہوگی, تو کامل نور کتنا ہوگا, کامل روشنی کتنی ہوگی. اللہ ان کو یہ اجر دے گا. ایک ایسا منظر ہوگا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے باقاعدہ سب کچھ بدل گیا ہے, سب طور اطوار ہی بدل گئے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بٹھانے کے لیے بھی نور کے منبر بنوائے گا, جن کو پہنانے کے لیے نور کے کپڑے بنوائے گا, اور جن کے سر کے اوپر نور ہی کے تاج بھی ہوں گے, اور جن کے چہرے میں نور ہوں گے, وہ نورانی مخلوق ہوں گے. میدان محشر میں جب وہ بیٹھے ہوں گے نور کے منبروں پہ, اونچی جگہوں پہ, نور کے منبروں پہ, کپڑے بھی نور کے, جسم بھی نور کا, دل بھی نور کا, منبر بھی نور کے. یغبطہم الانبیاء والشہداء. نور جیسا نبی, ابراہیم جیسا نبی بھی دیکھ کے کہے گا اللہ یہ تیرے کتنے عظیم بندے ہیں. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, یہ نہیں کہ ان کا مقام نبیوں سے اونچا ہوگا, وہ نبیوں ہی کے امتی ہوں گے اور نبی خوش ہو رہے ہوں گے. یہ ہماری امتوں کے کتنے عظیم لوگ ہیں, یہ ہمارے ماننے والے کتنے عظیم ہیں. ان کو نور کے منبر, نور کے کپڑے, نور کا لباس, نور کا سب کچھ ملا ہوا ہے. وہ ان پہ خوش ہو کے رشک کرتے ہوں گے. ایک اعرابی سے رہا نہ گیا. اللہ کے پیارے نبی نے بڑے اہتمام کے ساتھ یہ حدیث بتائی. میں پھر عرض کرتا چلوں, کون کہہ رہا ہے
الصادق المصدوق وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو وحی کے بغیر بولتے نہیں، جن کو اللہ نے قیامت کا علم دنیا میں عطا فرما دیا تھا، کبھی معراج کی رات میں سیر کروا کے دکھا دیا تھا، کبھی خواب کے اندر بتا دیا تھا، کبھی جبریل کے ذریعے بتا دیا تھا، کبھی وحی کے ذریعے بتا دیا تھا، کبھی قرآن کی آیتوں کے ذریعے بتا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے ماں باپ تم پہ قربان ہوں۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی، ایک سادہ سا عربی رہا نہ گیا، یوں چونک گیا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی ان کی کیا صفتیں ہوں گی؟ اتنا اونچا مقام، اتنا اونچا بدلہ، منبر بھی نور کے، نشستیں بھی نور کی، چہرے بھی نور والے، کپڑے بھی نور والے، وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے، ان بیٹوں کو، ان بزرگوں کو، ان ماں کو، ان بہنوں کو، ان بیٹیوں کو، اس خطا کار بندے کو ان میں شامل فرما دے۔ اس سے رہا نہ گیا، کہنے لگا اللہ کے پیارے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا مزید یفزع الناس ولا یفزعون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وهم من فزع يومئذ آمنون، سب لوگ گھبرا رہے ہوں گے، وہ آرام سے بیٹھے ہوں گے، وہی اللہ کے ولی ہوں گے، وہی اللہ کے دوست ہوں گے۔ ان کی صفتیں کیا ہوں گی؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان کی صفت یہ ہوگی تحابوا فی اللہ وتصافوا، تحابوا فی اللہ وتصافوا۔ میں یہ الفاظ پڑھتا ہوں تو میرا ذہن ان مجاہدین کی طرف چلا جاتا ہے جو جہاد کے میدانوں میں دشمن کے مقابلے میں صفیں بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی عربی ہے، کوئی اجمی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، مختلف قبیلوں کے ہیں، صرف دین کی خاطر میدان جہاد میں اللہ کی خاطر سب بندیاں بھی کرتے ہیں، محبتیں بھی کرتے ہیں، پیار بھی کرتے ہیں۔ پھر میں مزید سوچتا ہوں تو میرا دل ان دوستوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان بزرگوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان نمازیوں کی طرف چلا جاتا ہے، ان اعتکاف والوں کی طرف چلا جاتا ہے جو برادری کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جو مجلسیں جماتے ہیں اللہ کی خاطر، جو صفیں بناتے ہیں اللہ کی خاطر، جو اکٹھے رہتے ہیں اللہ کی خاطر، جن کی دوستیاں ہوتی ہیں اللہ کی خاطر۔ اور میرے نوجوان بیٹوں، ٹک ٹاک کے اوپر فرینڈ لسٹ بنانے والوں، فحاشی کے منظر کھینچنے والوں، اور میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، کیا ہو گیا ہے تم کو؟ آخرت کو بھول جانے والوں، فیس بک کے اوپر فرینڈ لسٹ میں اضافہ کرنے والوں، صرف چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر یوٹیوب کے اوپر گندی ننگی اور شرم و حیا سے، پیشانی سے عرق آلود کر دینے والی، اس امت کے سر کو شرم سے جھکا دینے والی، آزادی کے دن کو بھی پاکستان کو بدنام کرنے والی اور نام نہاد امت کا حصہ بنا کے تصویریں بنانے والوں اور سیلفیاں کھنچوانے والوں، ہمیں بدنام کرنے والوں، اللہ کے پیارے نبی کی امت کو بدنام کرنے والوں، تم امت کس نبی کو ہو؟ حرکتیں کیسی کر رہے ہو؟ دوستیاں کس بنیاد پہ ہوتی ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کی دوستیاں صرف اللہ کی خاطر تھی، صرف اللہ کی خاطر تھی۔ ان کے ساتھ رب کریم یہ معاملہ فرمائے گا، سب کچھ بدل گیا ہے، سارے بہنوں ہیں، ننگے ہیں، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے ویسے ہی میدان محشر کے اندر جمع ہیں۔ سب سے پہلے پھر ان کو لباس تقسیم کیے جائیں گے، سب سے پہلے جس کو لباس پہنایا جائے گا وہ ہمارے پیارے نبی کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ ہوں گے۔ یہ بدلے کا دن ہے، یہ بدلے کا دن ہے۔ امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ ان کو کس لیے سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا؟ یہ نہ سمجھیے ہمارے نبی سے افضل ہوں گے، ہمارے نبی سے افضل کوئی نہیں ہوگا، لیکن اس کی خاص وجہ ہوگی۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں جب ان کو نمرود میں آگ میں پھینکا تھا
ان کے لباس کو اتار دیا گیا تھا، تو سب سے پہلے میدان محشر میں ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ اول من یکسا ابراہیم، اس کے بعد جیسے جیسے کسی کے پاس نیکیاں ہوں گی، آپ بیٹھے ہیں نا، میں بیٹھا ہوں، میں نے وہ لباس پہنا جو میری جیب اجازت دیتی تھی، آپ نے وہ لباس پہنا جو آپ کی جیب اجازت دیتی تھی۔ جو زیادہ مالدار ہیں وہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ اپنی ایک بیٹی کو لہنگا پہنانے کے لیے 2-2 لاکھ، 1-1 ملین، 10-10 لاکھ ڈالر لگا دیتے ہیں۔ دولت کی ریٹ پیل میں ہوتے ہیں، وہ بھی ننگے ہوں گے، غریب بھی ننگا ہوگا، امیر بھی ننگا ہوگا، سارے بڑے ہوں گے، آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹیاں، سارے ہی بے لباس ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری میں الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا، پھر ان کو لباس پہنایا جائے گا۔ جیسے جیسے کسی کے پاس نیکیاں ہیں ویسے قیمتی لباس پہنایا جائے گا۔ ایک قیمتی ترین لباس کا تذکرہ کرتا ہوں، وہ اس کو پہنایا جائے گا جس نے اپنے بیٹوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا تھا۔ یہ میں نہیں کہتا، ان کو غریب سمجھنے والوں، مدارس کو جہالت کی فیکٹریاں کہنے والوں، قرآن کی تعلیم کے فیصلہ کرنے والے لوگوں کو یہ کہنے والوں کہ تم نے بچوں کا وقت ضائع کر دیا۔ اللہ کے پیارے نبی کی بات تو سنیے، آپ کا فیصلہ تو سنیے، آپ کے ارشادات تو سنیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، جس دن ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، بھائی بھائی سے، خاوند بیوی سے، بیوی خاوند سے، سب بھاگتے ہوں گے۔ ایک عجیب منظر ہوگا، ایک آدمی قبر سے اٹھے گا، اس کے پاس ایک آدمی آ کے کہے گا اتعرفنی، تو مجھے پہچانتا ہے؟ وہ آگے گزر جائے گا، اور پھر اسے پکڑ کے کہے گا اور تو مجھے پہچانتا ہے؟ تو مجھے جانتا نہیں۔ وہ توجہ نہیں دے گا، وہ پھر کہے گا تو مجھے جانتا ہے؟ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ جواب دے گا میں اللہ کا قرآن ہوں، اللہ کا قرآن ہوں۔ اللہ کی قسم ہے، ماں باپ بھی اتنی وفا نہیں کریں گے جتنی وفائیں اللہ کا قرآن کرے گا۔ جتنی یہ وفائیں کرے گا کوئی وفا نہیں کرے گا، بشرطے کہ اس کو خلوص سے پڑھا ہو، اللہ کے لیے پڑھا ہو، دین کے لیے پڑھا ہو، اس پہ عمل بھی کیا ہو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہو۔ وہ کہے گا میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں، پھر وہ اس کو اللہ کے پاس لے جائے گا، سفارش کرے گا۔ طویل حدیث ہے، میں خلاصہ عرض کرتا ہوں، رب کریم حافظ قرآن کی، قرآن کے عالم کی، قرآن کا ترجمہ پڑھنے والے کی، قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے کی تو شان ہی اور ہے۔ یہ شان اس کے والدین کو دی جائے گی کہ اللہ اس کے والدین کو بھی جنت کا، کرامت کا ایک تاج سر پہ پہنائیں گے اور اس کے جسم پہ جنت کی پوشاک پہنائیں گے۔ اتنی قیمتی کہ سورج بھی شرما جائے، اور اتنی قیمتی کہ دنیا والے اس کی قیمت نہ چکا سکے۔ آگے چلتے ہیں، یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ اب یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ کافر ہیں، کچھ مسلمان گنہگار ہیں، اور کچھ اور ہی قسم کے لوگ المتقین، اولیاء اللہ، نیکیاں کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ تینوں ہی پریشان ہیں، ایک لحاظ سے پریشان ہیں۔ جو برے لوگ ہیں وہ سزاؤں کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ کافر ہیں، وہ توبوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی، پسینے میں ڈوبے ہوئے، پسینہ بھی اتنا، موسم بھی ہر کسی کا ویسے ہوگا جیسے اس کا کردار ہوگا۔ آج بھی موسم مختلف ہے نا، بے شک اگست کا مہینہ ہے، جو مالدار ہے وہ اے سی لگا کے بیٹھا ہے، اس کے کمرے میں ٹمپریچر 15، 16، 17، 18 پہ پہنچا ہوا ہے۔ جو مزدور انسان ہے اس کے لیے ٹمپریچر 30، 40 پہ پہنچا ہوا ہے، وہ 2 من کی بوری اٹھا کے پسینے میں شرابور اور ڈوبا ہوا ہے۔ قیامت کے دن بھی موسم اپنے اپنے ہی ہوں گے، جیسے جیسے کسی کا کردار ویسے ویسے ہی اس کو موسم ملے گا۔ وہ سارے پریشان، پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے، اور ادھر سے یہ جنتی بھی پریشان، یہ نیک لوگ بھی پریشان۔
چین ہے، وہ اس وجہ سے پریشان ہیں کہ ان پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک یہ آپس میں جمع ہو کے سوچیں گے، اللہ سے کہتے ہیں حساب تو شروع ہو جائے۔ 50,000 سال کا دن ہے نا، 50,000 سال کا دن ہے نا، گھبرائے ہوئے ہیں، مل جل کے کہتے ہیں چلے اللہ سے کہتے ہیں حساب تو شروع ہو جائے۔ اب اللہ کے پاس جانے کی جرأت اور ہمت کس کو ہو، یہ یارہ کس کو ہو؟ اللہ کے نبیوں کے پاس جاتے ہیں۔ جناب آدم کے پاس گئے، جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جناب نوح کے پاس جاؤ، جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا ابراہیم کے پاس جاؤ، جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جناب موسیٰ کے پاس جاؤ، جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جناب عیسیٰ کے پاس جاؤ، جواب مل گیا۔ یہاں پہ میں آپ کو روک کے پوچھنا چاہتا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو، تم یہ کہتے ہو کہ فلاں شخص، یہ بھی صرف کسی کا دل دکھانے کے لیے نہیں، حقیقت کو سمجھانے کے لیے آخرت کو سمجھو، اللہ کی عظمت کو سمجھو، اللہ کی شان کو سمجھو، اللہ کے مقام کو سمجھو، اللہ کے جلال کو سمجھو، اللہ کے جبروت کو سمجھو، اللہ کی کبریائی کو سمجھو، اللہ کی بڑائی کو سمجھو۔ جناب آدم سے جنت میں خطا ہوئی، پوری دنیا گزر گئی، ہزاروں سال گزر گئے، وہ اس وقت بھی ڈر رہے ہوں گے، اللہ کے سامنے جانے کی ہمت نہیں۔ نفسی نفسی نفسی، میری تو اپنی جان چھوٹ جائے یہی کافی ہے، مجھے اپنی فکر، مجھے اپنی فکر۔ آج اللہ بڑے ناراض ہیں، جاؤ نوح کے پاس چلے جاؤ۔ جناب نوح کہتے ہیں مجھے اپنی فکر، مجھے اپنی فکر، میں ایک بد دعا کر بیٹھا تھا، اللہ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اللہ بڑے ناراض ہیں، تم ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ وہ ابراہیم جس نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تھی، وہ بھی اللہ کے سامنے آنے سے ڈرے سہتے ہوئے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، تم موسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جناب موسیٰ جن سے اللہ نے کوہ طور پہ باتیں کی تھی، وہ بھی پریشانی میں، نفسی نفسی نفسی، مجھ سے قتل ہو گیا تھا، آج اللہ بڑے ناراض ہیں، میں نے مکہ مارا وہ مر گیا، آج اللہ ناراض ہے، کہیں ان کا حساب نہ شروع ہو جائے، میں نہیں جا سکتا، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ۔ جناب عیسیٰ نے کہا میں نہیں جا سکتا، تم دونوں جہانوں کے سردار کے پاس چلے جاؤ۔ کیا شان ہوگی امام الانبیاء کی، کیا شان ہوگی سید الانبیاء کی۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ وہ فوراً ہی آپ کے پاس آ جاتے۔ اللہ بتانا چاہتے تھے آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک مجھے جتنا محمد سے پیار ہے اور کسی سے نہیں۔ اللہ بتانا چاہتے تھے اس امت کو، اللہ بتانا چاہتے تھے اس امت کو، اللہ بتانا چاہتے تھے آج کے نوجوان کو، اللہ بتانا چاہتے تھے آج کی ایک بیٹی کو۔ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے اعزاز ہے، نبی کی امت میں سے ہونا جتنا بڑا اعزاز ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے۔ اتنے بڑے نبی کی امت ہو کے تمہارے کرتوت کیا ہے؟ اتنے بڑے نبی کی امت کو اتنی بڑی نسبتیں رکھ کے ہماری حرکتیں کیا ہیں؟ یہ بھی تو سوچنے کا مقام ہے۔ باقی امتوں کے خلاف گواہی ان کے نبی دیں گے، اور جس شخص کے خلاف دونوں جہانوں کا سردار گواہی دے دے گا اس کا حشر کیا ہوگا؟ یہ بھی تو ہمیں سوچنا ہوگا۔ پھر یہ بھی سوچنے کا مقام ہے جہاں اللہ نے یہ منظر کھینچا ہے کہ آسمان و زمین اللہ کی مٹھی میں ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے بادشاہت کس کی ہے، حساب شروع ہو گیا ہے۔ وہاں اللہ نے یہ کہا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ انسانوں کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے اللہ کا شان نہیں پہچانا ہے۔ تم کہتے ہو وہ فلاں بزرگ نے، وہ فلاں شخص نے، بس اس سے روحیں ساری ہی کھینچ لی اور ساری ہی بکھر گئی، اور اس نے اللہ سے کہا تو نے میرے اس فلاں کو کیسے پکڑ لیا؟ یہاں نبیوں کا کیا حال ہے؟ یہاں آپ اللہ کے کیا ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اللہ کی کیسی
شان کو کیسے گرا رہے ہیں. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہمیں کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، لیکن جب اللہ کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی ہیں دل روتا ہے، سینہ پھٹتا ہے کہ لوگ اپنے اللہ کی شان نہیں پہچانتے. جناب آدم تو ڈر رہے، جناب نوح تو ڈر رہے، ابراہیم تو ڈر رہے، موسیٰ تو ڈر رہے، عیسیٰ تو ڈر رہے. نفسی 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 نفسی، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے. الصادق المصدوق علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو مانے جیسے ماننے کا حق ہے. آپ نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم، پوری کائنات کی اولاد کا سردار اللہ نے مجھے بنایا ہے. تعریف کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، انسانیت میرے قدموں پہ جمع ہوگی. اللہ کے پیارے نبی کے پاس آئیں گے اور آپ کے جانے کا انداز کیا ہوگا؟ وہاں سے بھی اللہ کی شان جھلکتی دکھائی دیتی ہے. آپ تشریف لے جائیں گے، انا لہا انا لہا، ہاں میں سفارش کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں، میں سفارش کرتا ہوں. آپ چلے چلیں گے فَأَخِرُّ سَاجِدًا بَيْنَ يَدَيِ الْعَرْشِ. آپ فرماتے ہیں میں عرش کے نیچے سجدے میں گر پڑوں گا، سجدے میں گر پڑوں گا، سجدے میں گر پڑوں گا، سجدے میں گر پڑوں گا. یہ سجدے بڑی چیز ہے، سجدے بڑی چیز ہے، سجدے بڑی چیز ہے، سجدے بڑی چیز ہے. آپ ہی میدان محشر میں سجدے میں گر پڑیں گے. نہ جانے اتنا لمبا دن ہے، کتنے ہفتے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے سال سجدے میں پڑے رہیں گے. آپ کہتے ہیں اللہ اس وقت مجھے بتائے گا کہ میرے محبوب آج میری یہ وظیفہ پڑھو، آج یہ کلمے پڑھو. اس وقت میں نہیں جانتا، اس وقت اللہ مجھے بتائے گا آج میری ایسے تعریف کرو، آج میرے یہ کلمے پڑھو، آج یہ وظیفے پڑھو. میں سجدے میں گرا رہوں گا، وظیفے پڑھتا رہوں گا. پھر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى واشفع تشفع. اے میرے محبوب سجدے سے سر اٹھا لو، جو سفارش کرو گے قبول کی جائے گی، جو مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا. اللہ کے پیارے نبی ظاہر کہیں گے اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب لے لے. اللہ تیرے بندے پریشان ہیں، ان کا حساب لے لے. پھر حساب لینے کے لیے تیاریاں شروع ہو جائیں گی. جب حساب لینے کے لیے تیاریاں شروع ہو جائیں گی تو اس کا نقشہ بھی اللہ نے اپنے قرآن میں کھینچا ہے. ساری آیات شاید میں نہ پڑھ سکوں، چند ایک آیات پڑھ لیں، اسی سے آپ کے سامنے پورا نقشہ کھنچ جائے گا، سمجھ آ جائے گا. والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صفیں بنا دی جائیں، ترتیب لگا دی جائے، سب انسانوں کو ایک خاص ڈسپلن میں، ایک خاص نظم میں بٹھا دیا جائے. جنت جہاں بھی ہے میدان محشر میں اس کو قریب کر دیا جائے تاکہ نیک بندوں کو ان کی مہک، جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے. جہنم جہاں بھی ہے میدان محشر میں اس کو ننگا کر کے کھول کے شعلوں کے ساتھ لایا جائے. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى
زنجیروں میں جہنم کو باندھ کے لایا جائے گا، اور ہر زنجیر کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا۔ 4,90,00,000,000 فرشتے ہوں گے جو جہنم کو میدان محشر میں لائیں گے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہیں، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان کی ہے وحی کے علم کی روشنی میں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، متقین کے لیے جنت کو قریب کر دیا گیا، سرکش اور باغیوں کے لیے جہنم کو کھول دیا گیا۔ میدان محشر میں صفیں بن گئی، ترتیب لگ گئی، ہر نبی اپنی اپنی امت کے ساتھ ہو گیا، تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے ساتھ ہو گئے، سب کی ترتیبیں لگ گئی، ڈسپلن بن گیا۔ فرشتوں نے میدان محشر کو گھیرے میں لے لیا، ادھر سے جنت کو رحمان کے دائیں طرف قریب کر دیا گیا، ادھر جہنم کو بائیں طرف میدان محشر میں لایا گیا۔ 4,90,00,000,000 فرشتوں نے اس کو پکڑا ہوا، وہ چنگاڑتی ہوئی، وہ دھاڑتی ہوئی، وہ غصہ نکالتی ہوئی، وہ آوازیں دیتی ہوئی، وہ پکارتی ہوئی میدان محشر میں اس انداز میں اس کو لایا گیا۔ اسی اسنا میں پھر رب کریم میدان محشر میں عرض موقف میں، عرض حساب میں، وہ چاندی والی جو زمین بدل کے نہیں بنائی گئی تھی، جہاں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوئی تھی، رب کریم خود تشریف لے آئے، جیسے ان کی شان کے لائق ہے۔ یہ بھی ایک مقام میں پڑھتا ہوں کہ اللہ تشریف لائے تو اس کا منظر قرآن میں کیسے کھینچا۔ اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ رب کریم کا جلال، ان کی شان، ان کی جبروت، ان کی تشریف آوری میدان محشر میں حساب کا نقشہ قرآن کیا کھینچتا ہے۔ یہ سورہ الفرقان ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا۔ کافروں کے جتنے اعمال تھے ان کو ہم نے ہواؤں میں اڑا دیا۔ جنت والوں کے کیا کہنے، ان کی آرام کا، ان کا قرار کیا ہی اچھا ہوگا۔ یاد رکھا کرو اس دن کو، جس دن آسمان پھٹ جائے گا۔ جب وہ پھٹے گا تو اس کے اندر سے ایک بادل نمودار ہوگا اور فرشتوں کو آہستہ آہستہ گروہ در گروہ، قطار در قطار، کثیر تعداد میں اتار دیا جائے گا۔ امام ابن کثیر اس آیت کی وضاحت میں لکھتے ہیں، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اور سارے کے سارے فرشتے نہ جانے کتنی تعداد میں تھے جو پہلے سے فرشتے موجود تھے، ان کے علاوہ عالم بالا کے فرشتے بھی میدان محشر میں اتر آئے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جنہوں نے رحمان کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، جو اتنے بڑے لمبے اونچے شان والے ہیں کہ ان کے کانوں سے لے کے کندھوں تک کا فاصلہ اتنا لمبا ہے جتنا 500 سال میں پرندہ اڑانے بھرے تو فاصلہ طے کرتا ہے، اتنا ان کے کانوں سے کندھوں تک کا فاصلہ ہے۔
وہ کہہ رہے سبحانک ما اعظم شانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے، تو پاک ہے، تیری شان کتنی عظیم ہے۔ سب فرشتوں نے صفیں بنائی، سب فرشتے کتار اندر کتار کھڑے ہو گئے، عرش کو اٹھانے والے فرشتے بھی کتار اندر کتار کھڑے ہو گئے۔ اللہ کی تسبیح، اس کی پاکی کی عظمت کے ترانے میدان محشر کے اندر بلند ہونے لگے۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس کے بعد اپنی شان کے مطابق اللہ خود میدان محشر میں بندوں کے حساب اور فیصلے کے لیے تشریف لے آئے۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ بہت ساری چیزیں باقی رہ گئی ہیں۔ حساب امتوں کا کیسے ہوگا، حساب نیکوں کا کیسے ہوگا، حساب کافروں کا ہوگا کہ نہیں، وہ کیسے ہوگا، حساب مجرمین کا کیسے ہوگا، پھر تول کیسے ہوگا، پھر پل صراط کی طرف جانے کا منظر کیسا ہوگا، پھر یہ سارے نقشے پل صراط اور میزان کے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ میرے اور آپ کے حساب کے معاملے میں ہمارے لیے آسانی فرما دے۔